السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ پہلے لیکچر میں ہم نے پیراڈائز لاسٹ کے بارے میں بات چیت کی تھی کہ یہ ایک ایپک پوئم ہے جس میں شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیٹن اور اماں حوا اور ایڈم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا، اور شاعر نے اس نظم کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنے قلم کے ذریعے سے تحریر فرمایا، اور شاعر اس نظم کی وجہ سے اپنی شہرت کی بلندی پر پہنچ گیا۔ جیسا کہ بائبل میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، لیکن شیطان نے غرور دکھایا، تکبر دکھایا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس انکار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کو رجیم قرار دیا اور اسے جنت سے نکال دیا، اور تا قیامت اس پر لعنت تھوپی۔ لیکن شاعر نے بک 1 کے اندر سیٹن کو اس قدر خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اصل میں ہیرو ہی سیٹن ہے، نہ کہ آدم۔ تو لہٰذا بک 1 کا آج ہم مختصر سا خلاصہ پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ نظم اس کتاب بک 1 کے اندر شاعر کا مقصود کیا ہے، شاعر کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو اس کا خلاصہ ہے سمری آف پیراڈائز لاسٹ بک 1۔ ایز دا پوئم اوپن، جیسا کہ یہ نظم کھلتی ہے، پوئٹ ملٹن اسٹیٹس، شاعر ملٹن یہ حوالہ دیتا ہے ود ریمارکیبل بریوٹی، بڑی شاندار خوبصورتی کے ساتھ، اختصار کے ساتھ، مختصر انداز میں یہ حوالہ دیتا ہے دا تھیم آف دا ہول ایپک، اس پوری ایپک کا حوالہ دیتا ہے خوبصورتی کے ساتھ۔ اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، ایپک ایک ایسی لمبی نظم ہوتی ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ مینز فرسٹ ڈس اوبیڈینس، آدمی کی پہلی نافرمانی۔ تو یہاں پہ بھی ایک بات بطور مسلمان ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آدمی غلطی کر سکتا ہے لیکن کوئی پیغمبر غلطی نہیں کر سکتا، لہٰذا پہلا آدمی چونکہ پیغمبر تھا وہ غلطی سے ماورا ہوتا ہے، تو لہٰذا ڈس اوبیڈینس جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں ہوئی بلکہ کروائی گئی۔ مینز فرسٹ ڈس اوبیڈینس، آدمی کی پہلی نافرمانی۔ اور پہلی نافرمانی کیا تھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روکا تھا کہ درخت کے پھل کو، جسے نالج آف ٹری بھی کہا جاتا ہے، ٹری آف نالج بھی کہا جاتا ہے، تو لہٰذا اس درخت کے پاس جانے سے روکا، لیکن آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہو گئی اور انہیں جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر بھیج دیا گیا۔ which brings sin and death into the world، اور یہی خطا تھی، یہی نافرمانی تھی جو کہ گناہ لے کے آئی اور دنیا میں موت لے کے آئی۔ ورنہ پہلے آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں جنت میں رہ رہے تھے، تو جنت میں موت ہے ہی نہیں، گناہ ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا جب یہ غلطی کی، گناہ ہم نہیں کہیں گے، یہ نافرمانی، یہ غلطی کر بیٹھے، تو یہی غلطی اور لے کے آیا گناہ کو بھی اور موت کو بھی دنیا میں لے کے آئی۔ ریئیکٹنگ اپون دا ہول ہیومن ریس، اور اس گناہ اور موت کا اثر پوری انسانی نسل پر ہوا، پوری انسانی نسل پر یہ اثر انداز ہوئی۔ انٹل ریڈیمڈ بائی کرائسٹ، اور یہ چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے پھر اس غلطی کو سدھارا۔ ملٹن آسک دا ہیونلی میوز، ملٹن جو ہے وہ فن کی دیوی سے کہتا ہے ٹو ہیلپ ہم، کہ وہ اس کی مدد کرے۔ فن کی دیوی سے وہ درخواست کرتا ہے، فن کی دیوی سے کہتا ہے کہ وہ مدد کرے۔ سنگ آف دا اسٹیٹڈ تھیم، اس خوبصورت بیان کو، اس خوبصورت نظم کو لکھنے میں وہ اس کی مدد کرے، اس کی ہیلپ کرے۔ ہیونلی میوز شفٹس ٹو این انووکیشن آف دا ہولی اسپرٹ،
ہیونلی میوز کیا کرتی ہے؟ وہ ہالی اسپرٹ کو یہ حوالہ دیتی ہے، ہالی اسپرٹ کو یہ منتقل کر دیتی ہے. اینڈ اینڈز ود دا پرس گریٹ پرپس، اور اس کے ساتھ ہی وہ لکھنے میں اس کی مدد کرتی ہے اور یہ اختتام پذیر ہوتی ہے شاعر کے بہت ہی خوبصورت مقصد کو بیان کرنے میں. دا ویز آف گاڈ ٹو مین، کہ آدمی خدا تعالیٰ کے جو مقاصد تھے، خدا تعالیٰ کے جو طور طریقے تھے آدمی کے لیے. ملٹنز پروفیسڈ ایم از ٹو شو، اور ملٹن کا یہ واضح مقصد ہے یہ دکھایا جائے دیٹ گاڈ واز جسٹ ان ہز پنشمنٹ ٹو مین، کہ خدا تعالیٰ آدمی کو سزا دینے میں حق بجانب تھا. خدا تعالیٰ نے جو غلطی کی سزا دی، خدا اپنے کام پر حق بجانب تھا، اپنے قول اپنے فعل پر حق بجانب تھا. ملٹن انومریٹس دا تھیم ان مور ڈیٹیل، ملٹن مزید تفصیل کے ساتھ اپنے تھیم کو بیان کرتا ہے. اینڈ ریویوز سیٹنز سن، اور کھول کھول کے بیان کرتا ہے شیطان کے گناہ کو، ریوولٹ شیطان کی بغاوت کو، اگینسٹ دا المائٹی، خدا تعالیٰ کے خلاف جو اس نے بغاوت کی، خدا تعالیٰ کے خلاف جو گناہ پہ وہ اس نے اکڑ دکھائی، وہ کھول کھول کے شاعر نے بیان کی ہے. دیٹ کازڈ ہم ٹو بی کاسٹ آؤٹ آف ہیون، اور اس گناہ کی وجہ سے، اس بغاوت کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، اور ٹو ڈویل ان اڈامنٹ چینز، اور اسے مستقل زنجیروں میں جکڑ دیا گیا. اینڈ پینل فائر، اور آگ کے پینل کے اندر اس کو ڈال دیا گیا. ان ہیل، دوزخ کے اندر. لیکن اگر ہم کتاب کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگرچہ اس نے غلطی کر دی تھی، لیکن وہ پھر بھی اس کے اندر ایک مقصد تھا، اس کے اندر ایک غرور تکبر اس قدر زیادہ تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے اکڑ گیا، خدا تعالیٰ سے کہنے لگا، اور اپنے چیلوں کو اکٹھا کر کے اس نے کہا وٹ دو دا فیلڈ بی لاسٹ آل از ناٹ لاسٹ، کہ کیا ہوا اگر جنت کھو گئی لیکن سارا کچھ ابھی کھویا نہیں ہے. اینڈ دا ریونج اینڈ دا اسٹڈی آف ریونج، اور مطالعہ کا اور گناہ اور بدلے کا مطالعہ وہ ابھی بھی اس کے اندر موجود تھا. تو یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک جگہ پر تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگرچہ جہنم میں حکمرانی کرنا جنت کے اندر خدمت کرنے سے کئی درجے بہتر ہے. تو یہ ایک جذبہ، ایک ڈٹرمنیشن اس کے اندر موجود ہے جو شاعر نے اپنے قلم کے ذریعے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی پیراڈائز لاسٹ بک 1 کے اندر اس نے بیان کیا ہے. آن اکاؤنٹ آف ہز پرائڈ، اپنے غرور کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، سیٹن وانٹڈ ٹو ایکول گاڈ، سیٹن تو خدا تعالیٰ کے برابر ہونا چاہتا ہے. اینڈ ود دس اینڈ ان ویو، اور اس مقصد کے لیے ہی ریزڈ امپیس وار، اس نے ایک جنگ کا اعلان کر دیا. ان ہیون، جنت کے اندر ایک جنگ کا اعلان کر دیا کہ جو مرضی ہو جائے ہم اپنے مقصد کو حاصل کر کے رہیں گے. ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے ہم ان کو برائی کی طرف لے کے جائیں گے، اگرچہ وہ برائی سے اچھائی کی طرف آئے، ہم اپنے مشن پر، اپنے مقصد پر ڈٹے رہیں گے اور انہیں نیکی سے بدی کی طرف لے کے ہی آئیں گے. ملٹن دین ڈسکرائبز ہیل، ملٹن پھر جہنم کو بھی بیان کرتا ہے کہ کس قدر خوفناک، کس قدر ڈراؤنی قسم کی جنت ہے، اور اس کے اندر آگ سے آگ ہی جلی جا رہی ہے. تو ملٹن ڈسکرائبز ہیل اے ڈنجن ہاریبل، ایک بہت زیادہ خوفناک، ویئر پیس اینڈ ریسٹ کین نیور ڈویل، جہاں پہ شاعر کہتا ہے نہ تو سکون آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آرام وہاں پہ مل سکتا ہے. اینڈ ہوپ نیور کمز، اور وہاں پہ امید تو ہو ہی نہیں سکتی، امید تو آ ہی نہیں سکتی کہ کس طرح سے ہم دوبارہ سے آئیں گے، کس طرح سے ہم جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے. وہ امید نام کی کوئی چیز جہنم میں نظر ہی نہیں آتی. ملٹن ڈسکرائبز دا میزریبل اینڈ ٹارچرس کنڈیشن آف سیٹن، ملٹن بیان کرتا ہے قابل رحم اور بہت زیادہ پرتشدد حالت
شیطان کی، اینڈ ہز فیلوئرز اور اس کے پیروکار کی، سفرنگ ان اے فائری ہیل جو کہ آگ والی جہنم میں مبتلا ہیں، آگ والی جہنم کو جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ ملٹن آلسو تھروز لائٹ آن سیٹنز انکنکربل ول، ملٹن روشنی ڈالتا ہے انکنکربل ول، نا فتح ہونے والا اس کا ارادہ، نا فتح ہونے والا ہی اس کی وصیت مقصد، اینڈ انفلنچنگ پرائڈ اور کبھی بھی نہ ختم ہونے والا غرور، تکبر۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ شاعر نے سیٹن کو بک 1 کے اندر ہیرو قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ کبھی بھی ہار نہیں ماننے والا، ہار ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے، انکنکربل ول موجود ہے، اور پرائیڈ اس کے اندر موجود ہے کہ جو مرضی ہو جائے اس کے ساتھ وہ اپنے مقصد کو حاصل کر کے رہے گا، اپنے مقصد کو کبھی ترک نہیں کرے گا۔ سیٹن پھر کیا کرتا ہے؟ سیٹن ڈسکورز بیلزبب، سیٹن اپنے دوسرے چیلے، اپنے ساتھی بیلزبب کو تلاش کرتا ہے، اس کو دریافت کرتا ہے، دا نیکسٹ اینجل ان رینک، جو کہ مرتبے میں سیٹن کے بعد آتا ہے، رولنگ بائی ہز سائڈ، جو کہ اس کے پہلو کے پاس ہی لیٹا ہوتا ہے، ان لیک آف فائر، آگ کی جھیل کے پاس۔ سیٹن کنسیلز دا ڈسپیئر، سیٹن چونکہ جنت سے نکال دیا گیا ہے، مایوسی تو ہے، لیکن وہ اپنی مایوسی کو شو نہیں کرتا، اپنی مایوسی پر ندامت کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ اکڑ کا اظہار کرتا ہے، تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ سیٹن کنسیلز دا ڈسپیئر، سیٹن اس مایوسی کو چھپا لیتا ہے، ہی از فیلنگ، جو وہ محسوس کر رہا ہے، اینڈ بوسٹ، اور شیخی مارتا ہے اور اپنے آپ کو ابھارتا ہے، دیٹ ہی از ناٹ ٹوٹلی لاسٹ، کہ وہ مکمل طور پر نہیں ہارا، شکست کے آثار موجود ہیں لیکن ماننے کو پھر بھی تیار نہیں ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ وہ مکمل طور پر ہارا نہیں ہے۔ ہی از اسٹل انکنکرڈ، ابھی بھی وہ مفتو نہیں ہوا، فلڈ ود ہیٹرڈ، نفرت کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اینڈ کرج، اور اس کے اندر حوصلہ موجود ہے، نیور ٹو سبمٹ آر ییلڈ، کبھی بھی نہ جھکنے والا حوصلہ اس کے اندر موجود ہے، اینڈ ریڈی ٹو فائنڈ آؤٹ، اور وہ تلاش کرنے کے لیے تیار ہے، ہاؤ ہی کین بیسٹ ٹیک ریونج، کہ وہ کس طرح سے بہترین بدلہ لے سکتا ہے اپون گاڈ، خدا تعالیٰ سے۔ بیلزبب however، اس سارے مقصد میں اگر ہم دیکھیں تو بیلزبب بھی اپنا کلیدی کردار ادا کرتا ہے، وہ بھی سیٹن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور سیٹن کو حوصلہ دیتا ہے۔ حوصلہ کیسے دیتا ہے؟ اس کی خوشامد کر کے، وہ اس کی خوشامد کرتا ہے کہ فرشتوں کے اندر تو سب سے اعلیٰ ترین، معزز ترین فرشتہ ہے، لہٰذا وہ اس کی خوشامد کرتا ہے، اور اس خوشامد کو دیکھتے ہوئے ایز ہی آلویز ڈز، جیسا کہ بیلزبب ہمیشہ خوشامد کرتا ہے، بٹ ہی ایکسپریسز ہز ڈاؤٹس، لیکن وہ اپنے شکوک و شبہات کا بھی اظہار کرتا ہے، ویدر اینی ریبیلین آن دا پارٹ، کہ ہو سکتا ہے کہیں کوئی باغی نہ ہو، ناٹ بی دا پارٹ آف گاڈس پلان، خدا تعالیٰ کے منصوبے کا کہیں کوئی باغی ہماری محفل میں، ہماری کمپنی کے اندر، ہمارے ان فوج کے اندر داخل تو نہیں ہے، اور وہ ہمارے جو بھی ارادے ہیں وہ خدا تعالیٰ کو کہیں بیان نہ کر دے۔ بٹ سیٹن ریفیوزز ٹو شو اینی سائن آف ویکنیس، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ کمزوری کے کوئی بھی آثار ظاہر ہی نہیں دیتا، کوئی بھی علامات دکھاتا ہی نہیں ہے، دکھانے سے انکار کر دیتا ہے۔ ہی ایکسپریسز ہز ڈٹرمنیشن، وہ اپنے عزم کو دکھاتا ہے، اپنے حوصلے کو دکھاتا ہے، اپنی پختگی کو دکھاتا ہے، دیٹ اف گاڈ برنگز گڈ آؤٹ آف دیئر ایول، کہ اگر خدا تعالیٰ نے ان کی برائی میں سے اچھائی نکال لی، ہمارے بروں میں سے کچھ اچھوں کو نکال بھی لیا، تو اب یہ ہمارا کام ہے، دے ان ریٹرن، وہ کیا کریں گے اس کے بدلے میں، ول اگین برنگ ایول آؤٹ آف دیٹ گڈ، وہ اس برائی میں سے دوبارہ سے اچھائی نکال دیں گے۔ تو یعنی کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ برائی سے اچھائی آئے،
سیٹن کیا کہتا ہے کہ اگرچہ خدا تعالیٰ اس ارادے میں کامیاب ہو بھی جائے تو ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ان اچھوں میں سے بھی اچھوں کے دل کو ہم پھر گندا کر دیں گے اور اچھائی کو پھر برائی میں تبدیل کر دیں گے۔ He therefore suggests، اس وجہ سے وہ مشورہ دیتا، تجویز دیتا ہے that they should find refuge from the fiery waves، کہ انہیں پہلے اس آگ والی لہروں سے کوئی نہ کوئی پناہ تو تلاش کرنی چاہیے، اس جلتی ہوئی آگ سے پہلے نکلنا تو چاہیے، which are tossing them، جو کہ ان کو اچھالے ہوئے ہے، to the adjoining dreary plain، ملحقہ بنجر ناکارہ قسم کی زمین سے اپنے سروں کو باہر نکالے ہوئے ہے، اور وہ سیٹن اور بیلزبب دونوں اپنے اپنے ارادوں میں کوشش کرتے ہیں اور تقریریں اتنی بلند و بالا تقریریں کرتے ہیں کہ دوسرے سپاہی ان کے ساتھ جو کہ 1/3 ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس بنجر زمین سے، اس ناکارہ علاقے سے اپنے سروں کو باہر نکالتے ہیں اور اس طرح سے آہستہ آہستہ وہ جہنم کی آگ سے نکل آتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی کہ سیٹن اگرچہ تکبر میں تھا، غرور میں تھا، اور اس نے خدا تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ وہ کیا کہلائے گا، سیٹن ڈکلیئرز ہمسیلف ایز اے رولر آف ہیل، کہ سیٹن جو ہے وہ جہنم میں رہ کے حکمرانی کرے گا۔ جیسا کہ بات کی ہے کہ سیٹن نے کہا کہ جنت میں خدمت کرنے سے اٹ از بیٹر ٹو سرو ان ہیون از ٹو بیٹر ٹو لیڈ ان دا ہیل، کہ جنت میں خدمت کرنے سے بہتر ہے کہ جہنم میں رہ کے حکمرانی کی جائے، یعنی کہ حکمرانی کا جو اثر و رسوخ تھا، حکمرانی کا جو حکمرانی کے لیے جو اس کے دل میں بات تھی وہ جہنم میں بھی ختم نہیں ہوئی بلکہ جہنم میں بھی جاری ہے۔ سیٹن ڈکلیئرز ہمسیلف ایز دا رولر آف ہیل، سیٹن نے اپنے آپ کو جہنم میں حکمران اعلان کیا۔ ہیونگ ریچڈ اے پلیس آف کمپیریٹیو، اس جگہ پر پہنچتے ہوئے جو کہ مقابلتاً ایز، بڑی آسانی والی تھی، بڑی آرام دہ تھی، he asked his companion to follow him، اس نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئیں، اس کی پیروی کریں۔ the other fallen angels must follow him to the plain، دوسرے گرے ہوئے فالن اینجلز، دوسرے نکالے گئے گرائے گئے فرشتوں کو چاہیے کہ وہ میدان میں اس کی پیروی کریں۔ for if they do not do so، سیٹن نے کہا کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے they might be further tortured by God، تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے مزید انہیں اذیت دی جائے گی، مزید انہیں تکلیف پہنچائی جائے گی۔ Satan proceeds to gather his companions، شیطان جو تھا وہ آگے بڑھا to gather his companions around him، اپنے ساتھیوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کرنے کے لیے by a mixture of flattery، کیسے اس نے اکٹھا کیا؟ اس نے کوئی پیار والے الفاظ نہیں استعمال کیے، کوئی دھیمے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ سیدھی سیدھی ان کو خوشامدی والی زبان استعمال کی، چپٹی چوپٹی زبان استعمال کی، اور ساتھ میں انہیں تھریٹ سے دھمکایا، اینڈ سرکزم، اور ان کے لیے طنزیہ الفاظ استعمال کیے، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ساتھیوں کو جہنم سے نکالنے میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا، اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی رہا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ 1/3 جو تھا وہ فرشتے اس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ملٹن ڈسکرائبز دا ہیوج شیلڈ آف سیٹن، ملٹن شیطان کی بہت بڑی شیلڈ کا بھی بیان کرتا ہے، which is hanging on his shoulder، جو کہ اس کے کندھے پر لٹکی ہوئی ہے، لائک دا مون، اور یہ شیلڈ کوئی عام شیلڈ نہیں تھی بلکہ یہ شیلڈ تو ایسے لگتی تھی جیسے کہ چاند ہو۔ ملٹن ڈسکرائبز دا ہیوج شیلڈ آف سیٹن، ملٹن سیٹن کی بہت بڑی ڈھال کا بھی بیان کرتا ہے، which is hanging on his shoulder،
like the moon, جو کہ چاند کی طرح اس کے کندھے کے ارد گرد لٹک رہی ہے. His spear is even bigger, اس کا نیزہ تو حتیٰ کہ اس سے بھی بڑا ہے. Then the tallest pine tree, اس کا نیزہ تو بہت بڑے سنوبر کے درخت سے بھی بڑا ہے. Found on the Norwegian hills, جو کہ ناروے کی پہاڑیوں پر پایا گیا تھا. The multitude of angels, فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت، فرشتوں کا ایک بہت بڑا ہجوم. Floating on the lake of fire, جو کہ آگ کی جھیل پر تیر رہا تھا. Is likened to autumnal leaves, وہ خزاں کے پتوں کی مانند. Scattered on the brooks, وہ اس ندی پر بکھر گئے. In ویلمبروسا کے مقام پر. Or to the scattered seeds floating on the sea, یا پھر وہ ایسے بکھر گئے جیسے کہ سمندر پر بیج بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. Or to the floating dead bodies, یا پھر تیرتے ہوئے مردہ اجسام ہوتے ہیں. And broken chariot of Memphian, یا پھر میمفین کے جو ٹوٹے پھوٹے گھوڑے ہیں ان کی مانند وہ بکھرے ہوئے تھے. Milton then enumerates the false angels, پھر ملٹن جو ہے وہ تذکرہ کرتا ہے، وہ بیان کرتا ہے the false angel، گرے ہوئے فرشتوں کا. Now devils، جو کہ اب وہ گرے ہوئے فرشتے نہیں رہے بلکہ وہ شیطان ہیں. Now devils by giving them the names، اور پھر ان کو نام دیتا ہے. which they were later worshipped، جن کی بعد میں پوجا کی گئی تھی. As false angels، جھوٹے دیوتاؤں کی طرح، جھوٹے دیوتاؤں کی مانند ان کی بعد میں پوجا کی گئی تھی، بعد میں عبادت کی گئی تھی. In heathen countries، لا دینی ممالک کے اندر. Each is briefly characterized، ہر ایک کو مختصر قسم کا کردار سونپا گیا ہے، کردار دیا گیا ہے. The first is مولک، جو پہلا بھٹکا ہوا فرشتہ ہے، جو پہلا گرایا گیا فرشتہ ہے وہ ہے مولک. مولک کیا ہے؟ An ammonite god، ایک دیوتا ہے. Whom children were sacrificed، جس کے نام پر بچوں کو قربان کیا جاتا تھا. The other devils who are mentioned، دوسرے جو devils ہیں، دوسرے جو فرشتے ہیں، شیطان ہیں. Who are mentioned by Milton، جن کا ملٹن نے تذکرہ کیا ہے. آر کیموس، ان میں کیموس ہے، بیلیل ہے، اینڈ ایشٹورتھ. تھاموز ہے، ڈیگن ہے، ریمن ہے. ریمن دا سیرین گاڈ، جو کہ شامی دیوتا تھا. اینڈ بیلیل، اور بیلیل ہے ہو واز ناٹ ورشپڈ ایٹ ون پلیس، جس کی عبادت ایک جگہ پر نہیں کی گئی. بٹ ہو فلڈ ود لسٹ، لیکن جس کو بھر دیا گیا تھا ود لسٹ، ہوس کے ساتھ. اینڈ وائلنس، اور تشدد کے ساتھ. مینی پلیسز آف ورشپ، عبادت کی کئی جگہوں پر، عبادت کی بہت ساری جگہوں پر. ایز ویل ایز کورٹس اینڈ پیلسز، اسی طرح سے عدالتوں کے اندر اور محلات کے اندر بھی ان کی پوجا کی گئی، عبادت کی گئی. سیٹن میکس اے ویہمنٹ اپیل، سیٹن شیطان ایک بڑی پرزور قسم کی درخواست کرتا ہے ٹو ہز فالن کمپینینز، اپنے گرے ہوئے ساتھیوں سے. ٹو کیری آن دا وار، اور یہ درخواست کیا ہے کہ جنگ کو جاری رکھو. جنگ کو جاری رکھو کس طرح سے؟ بائی فراڈ، دھوکے سے. اور گائل، یا پھر مکاری کے ساتھ. دھوکے یا مکاری کے ساتھ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ خدا کے فرشتوں کے ساتھ اور خدا کے ساتھ جو ہے وہ جنگ جاری رکھو، ہار تسلیم نہ کرو. ان رسپانس، اور اس کے بدلے میں جب یہ شیطان اتنی ساری باتیں کر لیتا ہے تو اس کے بدلے میں دا اینجل چیئرز دیئر لیڈر، فرشتے اپنے لیڈر رہنما کے لیے تالیاں بجاتے ہیں، رہنما کے لیے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس کو داد دیتے ہیں. دا میمن ہوز گریڈ ہیڈ بین نون، میمن جس کا لالچ بڑا مشہور رہا ہے ان ہیون، جنت کے اندر. ویئر ہی کیپٹ ہیز لکس فکسڈ، جہاں پہ اس نے اپنی نظر مرکوز رکھی، اس نے اپنی نظر جمائی رکھی. آن دا گولڈن پیومنٹس، سنہری شاہراہوں پر، سنہری راستوں پر. لیوز سم آف ہز فیلو ڈینزین آف ہیل،
اور اپنے کچھ ساتھیوں کو جو کہ جنت سے جہنم سے نکالے ہوئے تھے ان کو لے کے گیا ایز دے رینسیک دا باؤلز، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چرا لیا باؤلز، آنتوں کو چرا لیا آف مدر ارتھ، ماں زمین، مادر زمین کا، فار گولڈ سونے کے لیے، اینڈ ادر پریشس میٹلز اور کچھ دوسری قیمتی دھاتوں کے لیے اس نے اپنی مادر زمین کا کچھ نہ کچھ آنتوں کا حصہ چرا لیا۔ ملٹن نریٹس ہاؤ آل دا ڈیولز فلاک ٹو پینڈیمونیم، ملٹن بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے سارے کے سارے شیطان وہ اکٹھے ہو گئے پینڈیمونیم کے اندر، دا ڈیولز ریڈیوسنگ دیئر سائزز، شیطانوں نے اپنی جسامتوں کو کم کر دیا، سو ایز ٹو اکوموڈیٹ دیم سیلوز ان دا پیلس، تاکہ وہ محل کے اندر اپنے آپ کو بڑے آرام کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی آسائش کے ساتھ رکھ سکیں۔ دس دیر گریٹ کنسلٹیشن بگن ان دا گریٹ ہال، اس طرح سے بڑے ہال کے اندر ان کا جو مشورہ تھا، ان کے اندر جو بات چیت تھی وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح سے بک 1 کے اندر اگر بات، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کر لی ہے کہ بات کی دیکھی جائے تو سیٹن جو ہے وہی ہمیں مرکزی کردار نظر آتا ہے، نہ ختم ہونے والا جذبہ، نہ ختم ہونے والا عزم، وہی وہ چیز ہے جو اس کو بک 1 کے اندر نومینیٹ کرتی ہے اور اسے بک 1 کا ہیرو بنا دیتی ہے۔ اور شاعر نے جس انداز سے سیٹن کو ہیرو بنا کے پیش کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے سیٹن اپنے مرکزی انجام کو پہنچتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ پہلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ شیکسپیئر نے ایک بہت ہی خوبصورت ڈرامہ لکھا، ایک خوبصورت پلے لکھا اوتھیلو کے نام سے۔ آج اس دن ہم نے تھوڑا سا اوتھیلو کے کریکٹرز کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ اوتھیلو پلے کے اندر کون کون سے کریکٹر ہیں۔ آج ہم اس کی کہانی جو ہے وہ مختصر طور پر بیان کریں گے۔ بیسیکلی اوتھیلو پلے 5 ایکٹس پر مشتمل ہے، اور 5 ایکٹس کے اندر مختلف کردار مختلف طرح سے اپنے اپنے کرداروں کو سر انجام دیتے ہیں، اپنے اپنے رول پلے کرتے ہیں۔ تو آج ہم جو بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ایکٹ نمبر 1 کی۔ ایکٹ نمبر 1 میں دیکھیں گے ہم کہ بیسیکلی ایاگو، روڈریگو، اوتھیلو، ڈیسڈیمونا اور بربینشو، یہ 5 کردار مختلف طریقے سے اپنے اپنے رول کو ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو کہاں پلے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ پلے کا آغاز ہوتا ہے ایکٹ 1 جو ہے، دا پلے اوپنز آن اے وارم وینیشین نائٹ، پلے کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی گرم وینس کی راتوں میں سے ایک رات سے اس پلے کا آغاز ہوتا ہے، ویئر اے کنورسیشن، اور پلے شروع ہوتے ہی ایک بات چیت چل رہی ہے، ایک گفتگو چل رہی ہے روڈریگو کے درمیان جو کہ ایک بہت ہی شریف آدمی ہے، اینڈ ایاگو، اور ایاگو کے درمیان۔ یہ دونوں بیسیکلی اس پلے کے اندر ہمیں حسد نظر آئے گا، ہمیں حاسد نظر آئیں گے جو کہ اپنی چالوں سے اوتھیلو کو، جو کہ ایک ٹریجک کریکٹر ہے، اوتھیلو کو اپنے جال میں پھنسائیں گے، اور آخر میں اوتھیلو آپ دیکھو گے کہ آخری ایکٹ کے اندر، ایکٹ 5 کے اندر، اوتھیلو جو ہے وہ اپنی وائف ڈیسڈیمونا کو بھی قتل کر دیتا ہے اور خود بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہو ہیز بین روڈریگو، بٹوین روڈریگو اینڈ جو کہ شریف آدمی، اور ایاگو ہے جو کہ کون ہے، آ سولجر انڈر اوتھیلوز کمانڈ، جو کہ اوتھیلو کی سربراہی میں ایک سپاہی ہے۔ روڈریگو ہو ہیز بین کورٹنگ ڈیسڈیمونا، روڈریگو کیا کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ڈیسڈیمونا سے شادی کر لے، از اپسیٹ ود دا نیوز، اور جب اسے یہ خبر پہنچتی ہے کہ ڈیسڈیمونا جو ہے وہ اوتھیلو کے ساتھ شادی کر چکی ہے تو وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، از اپسیٹ ود دا نیوز، وہ اس خبر کے ساتھ پریشان ہے that she has eloped with اوتھیلو، کہ ڈیسڈیمونا جو ہے وہ اوتھیلو کے ساتھ فرار ہو گئی ہے، اوتھیلو کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اے گریٹ مورش واریر، جو کہ ایک بہت عظیم
جنگجو ہے، مرش جنگجو ہے، who is now a general، جو کہ اب بطور جرنیل اپنی خدمات دے رہا ہے، of the ruler of Venus، وینس کے حکمران کے لیے بطور جرنیل اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے۔ ایاگو کنفیسز ٹو روڈریگو، ایاگو کیا کرتا ہے، روڈریگو اس بات کا یقین دلاتا ہے that he hates the Moor، کہ وہ اس جنگجو سے، حبشی غلام سے نفرت کرتا ہے، because an other soldier، کیونکہ ایک دوسرا سپاہی مائیکل کیسیو has been promoted to lieutenant instead of ایاگو، کہ ایاگو کی جگہ پہ مائیکل کیسیو کو ترقی دے دی گئی ہے لیفٹیننٹ کے طور پر، جس کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک حسد ہے کہ کیوں، حالانکہ اس کا بھی عہدہ وہی ہے اور مائیکل کیسیو کا بھی عہدہ وہی ہے، لیکن اوتھیلو نے مجھے نظر انداز کیوں کر دیا، یعنی کہ ایاگو کہتا ہے کہ مجھے نظر انداز کر دیا ہے اور میری جگہ پہ جو میری ترقی بنتی تھی اس کی جگہ پہ ترقی دے دی گئی ہے مائیکل کیسیو کو۔ He reveals that he only remains in Othello's service، وہ اس بات کا یقین دلاتا ہے، وہ انکشاف کرتا ہے کہ وہ اوتھیلو کی خدمت میں رہتا ہے to facilitate his plans of revenge، کہ وہ اپنے انتقام کے منصوبے کو منطقی انجام تک پہنچا سکے۔ اس وجہ سے وہ ایاگو جو ہے وہ اوتھیلو کا ساتھ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا اور ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا، لیکن ساتھ ہے کس وجہ سے، صرف اور صرف اپنے منصوبوں کو، اپنے انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے وہ اوتھیلو کے ساتھ ساتھ ہے۔ I follow him to serve my turn upon him، اور ساتھ میں وہ یہ بھی بات کا انکشاف کرتا ہے کہ میں اس کی پیروی کرتا ہوں، صرف اپنی باری کے انتظار میں ہوں کہ کب میری باری آئے گی اور کب میں اوتھیلو کو اپنے ناپاک عزائم میں پورا کر سکوں گا۔ It is not surprising، یہ حیران کن نہیں ہے، that ایاگو sees روڈریگو، کہ ایاگو روڈریگو دیکھتا ہے ایز اے یوزفل پپٹ، ایک بڑا مفید قسم کی کٹھ پتلی کے طور پر، ان ہز ایول اسکیمز، اپنی گھٹیا، اپنی برائی والے منصوبوں میں۔ He tells روڈریگو، وہ روڈریگو کو بتاتا ہے that they should first inform Desdemona's father، کہ وہ پہلے ڈیسڈیمونا کے باپ کو مطلع کریں گے۔ کس بارے میں مطلع کریں گے؟ آف دا مورز میرج ٹو ہز ڈاٹر، اس حبشی غلام کی، اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کے بارے میں وہ باربینشو جو کہ ڈیسڈیمونا کا باپ ہے وہ اسے بتائیں گے۔ ہز فادر، ہر فادر پریجوڈائزڈ اینڈ اگنورنٹ، اس کا باپ جو بڑا متعصب ہے اور بڑا جاہل ہے، ول شیورلی بی لیوڈ، وہ یقیناً ناراض ہوگا، وین ہی ہیئرز، جب اسے پتہ چلے گا، جب وہ سنتا ہے دیٹ اے بلیک مین ہیز ویڈ ڈیسڈیمونا، کہ ایک سیاہ غلام نے، ایک سیاہ آدمی نے اس کی بیٹی ڈیسڈیمونا سے شادی کر لی ہے۔ روڈریگو ہوپس، اب یہاں پہ آپ دیکھو گے کہ ایاگو جو ہے وہ اپنے ناپاک عزائم کو، اپنے ناپاک ارادوں کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے، اور باربینشو جو کہ ڈیسڈیمونا کا باپ ہے اس کے دل میں اوتھیلو کے لیے اور اپنی بیٹی ڈیسڈیمونا کے لیے نفرت پیدا کرتا ہے۔ روڈریگو ہوپس، روڈریگو امید کرتا ہے دیٹ ہر فادر، کہ اس کا باپ باربینشو ول یوز ہز پولیٹیکل اسٹیٹس، اس کو یقین ہے، روڈریگو یقین ہے اس کو کہ باربینشو اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرے گا ٹو سی دیٹ دیئر میرج از کوئکلی انیولڈ، اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ ان کی شادی جلد سے جلد ختم ہو جائے، جلد سے جلد ٹوٹ جائے۔ بٹ ایاگو نوز، لیکن ایاگو جانتا ہے، ایاگو کو پتہ ہے دیٹ دا ڈیوک وڈ ناٹ جیپرڈائز، کہ ڈیوک جو ہے، نواب جو ہے وہ حمایت نہیں کرے گا اوتھیلوز ڈیزائر، اوتھیلو کی
خواہش کی اور ایبلٹی یا اس کی قابلیت سے انکار نہیں کرے گا ٹو فائٹ فار وینس ان دا ٹرکش وارز، ترکی کی جنگوں کے اندر جو اس نے وینس کے لیے جنگیں لڑی تھی، لڑائی لڑی تھی، بائی پنشنگ ہم فار میرنگ، اس کو سزا دے کے شادی کے لیے ا وینیشین نوبل مینز، ایک وینس کے شریف آدمی کی بیٹی سے۔ اوتھیلوز پنشمنٹ فار ویڈنگ ڈیسڈیمونا از ناٹ پارٹ آف ایاگوز پلان، اوتھیلو کی سزا جو ہے شادی کے لیے، اوتھیلو کی سزا وہ ایاگو کے منصوبے کا حصہ نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا، یہ تو محض ایک چال ہے کہ چلو اوتھیلو کو کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑی بہت سزا ملے، لیکن یہ اس کا منصوبہ نہیں ہے۔ ہز پلان ایٹ دا مومنٹ، اس لمحے جو اس کا منصوبہ ہے، از اونلی ٹو میک اوتھیلو بلیو، وہ صرف اس بات کا یقین دلانا ہے کہ اوتھیلو جو ہے ہی از اے ٹرسٹ وردی کانفیڈنٹ، ایاگو جو ہے وہ اس بات کو یقین دلانا چاہتا ہے اوتھیلو کو کہ وہ آج بھی اس کا قابل اعتبار محرم راز ہے۔ وین اوتھیلو از کنفرنٹڈ بائی برابینشو، جب اوتھیلو کا سامنا برابینشو سے ہوتا ہے، ایاگو ول بی دیئر، ایاگو وہاں ہوگا، ٹو لینڈ ہز کاؤنسل، اس کا مشورہ لینے کے لیے، اینڈ سپورٹ اور مدد کے لیے۔ ایاگو اینڈ روڈریگو اسٹینڈ بلو برابینشوز بیڈ روم، ایاگو اور روڈریگو کیا کرتے ہیں، وہ برابینشو کے بستر والے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اینڈ روڈریگو کالز ہز نیم، اور روڈریگو برابینشو کو آواز دیتا ہے، برابینشو کو پکارتا ہے۔ برابینشو کمز ٹو دا ونڈو، برابینشو کھڑکی پر آتا ہے، اینڈ ایاگو ٹیلز ہم، اور ایاگو سے بتاتا ہے ٹو ڈریس ایٹ ونس، کہ فوراً سے کپڑے پہن لے، اینڈ کم ڈاؤن، اور نیچے آ جائے، unable to understand، وہ اس قابل نہیں ہے، ایاگوز ریفرنس ٹو دا یونین آف اوتھیلو اینڈ ڈیسڈیمونا، اوتھیلو اور ڈیسڈیمونا کے اتحاد کے حوالے سے وہ اتنا سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ برابینشو ڈیمانڈس ٹو نو، برابینشو جاننا چاہتا ہے، جاننے کا مطالبہ کرتا ہے، وائی دے آر بودرنگ ہم، وہ اسے پریشان کیوں کر رہے ہیں، وہ اسے تکلیف کیوں دے رہے ہیں، وہ اسے زحمت کیوں دے رہے ہیں، ایٹ سچ اے لیٹ، اور اتنی دیر گئے۔ روڈریگو ایکسپلینز، روڈریگو وضاحت کرتا ہے دیٹ ہز ڈاٹر از، کہ اس کی بیٹی جو ہے از ان دا کلیسپ آف لاسیویشیس مور، وہ ایک حبشی غلام کے پاس ہے، اینڈ برابینشو رشز انٹو ڈیسڈیموناز روم، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈیسڈیمونا اس کی بیٹی حبشی غلام کے ساتھ بھاگ گئی ہے، تو وہ فوراً رشز انٹو ڈیسڈیموناز روم، ڈیسڈیمونا کے کمرے کی طرف بھاگ کے آتا ہے، ٹو فائنڈ اٹ ایمپٹی، اسے خالی دیکھنے کے لیے کہ واقعی روڈریگو اور ایاگو سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ کمرے کی طرف بھاگ کے آتا ہے ڈیسڈیمونا کے، اور دیکھتا ہے کہ ڈیسڈیمونا کا کمرہ خالی ہے۔ ہی رنز ڈاؤن اسٹیئر، وہ نیچے سیڑھیوں کی طرف بھاگتا ہے، اینڈ آؤٹ انٹو اسٹریٹ، اور گلی میں باہر بھاگ جاتا ہے، وداؤٹ ایون چینجنگ انٹو ہز ڈے کلوز، حتیٰ کہ اپنے دن والے کپڑے تبدیل کیے بغیر۔ فیوریس، بڑا غضبناک ہے، ہی ڈیمانڈس ٹو نو، وہ جاننے کا مطالبہ کرتا ہے، اف دے ہیڈ میرڈ، کہ آیا کہ انہوں نے شادی کر لی، اینڈ وین روڈریگو آنسرز یس، اور جب روڈریگو اسے جواب دیتا ہے کہ ہاں اوتھیلو اور ڈیسڈیمونا نے شادی کر لی، برابینشو کرائز، اس پر برابینشو چیختا ہے، چلاتا ہے۔ روڈریگو ٹیلز ہم، روڈریگو سے بتاتا ہے ویئر ہی کین فائنڈ اوتھیلو، کہ وہ اوتھیلو کو کہاں تلاش کر سکتا ہے، اینڈ برابینشو ہریز آف ان اے ریج، تو برابینشو کیا کرتا ہے، غصے کے عالم میں بھاگتا ہے، غصے کے عالم میں جلدی کرتا ہے۔ دا سین اوپنز آن اے وینیشین اسٹریٹ، جو منظر ہے وہ کھلتا ہے
وینس کی گلی کے اندر، ویئر ایگو ہیز جوائنڈ اوتھیلو، جہاں پہ ایگو نے اوتھیلو کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ ایگو از کوئک ٹو رپورٹ ہز کنورسیشن، ایگو بڑا تیز ہے، بڑا چست ہے، بڑا چالاک ہے، ٹو رپورٹ ہز کنورسیشن، اپنی بات چیت کو بتانے کے لیے، ود روڈریگو، روڈریگو کے ساتھ جو اس نے بات چیت کی ہے وہ اپنی اس بات چیت کو اوتھیلو کو بتانے کے لیے بڑا تیز ہے، بڑا چالاک ہے، بڑا پھرتیلا ہے۔ آف کورس، بلا شبہ، ایگو ری ٹیلز دا اسٹوری، ایگو جو ہے وہ کہانی کو دوبارہ سے بتاتا ہے، ٹو اکوموڈیٹ ہز کننگ پلان، تاکہ وہ اس کے مکاری والے منصوبے کو بیان کر سکے، کھول کے بتا سکے۔ ہی سیز دیٹ روڈریگو پراڈٹ، وہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے روڈریگو پراڈٹ، روڈریگو بڑا مکار عیار۔ اس کے بعد کیسیو ارائیوز ود نیوز، کیسیو یہ خبر لے کے آتا ہے دیٹ ڈیوک ریکوائرز اوتھیلو، کہ ڈیوک کو، نواب کو اوتھیلو کی ضرورت ہے، ایٹ این ارجنٹ وار میٹنگ، ایک فوری جنگی میٹنگ کرنی ہے، جنگی مجلس کرنی ہے، اس کے لیے فوراً اوتھیلو کی ضرورت ہے۔ باربینشو اینڈ روڈریگو اینٹر، دونوں باربینشو اور روڈریگو داخل ہوتے ہیں، اینڈ باربینشو لیشز آؤٹ ایٹ اوتھیلو، اور باربینشو اوتھیلو پر لان تان کرتا ہے، فوراً اس پر یہ الفاظ کستا ہے، او دو فاؤل، اے تم بے وقوف، فاؤل تھیف، ارے تم بے وقوف چور، ویئر ہیسٹ دو اسٹورڈ مائی ڈاٹر، تم نے میری بیٹی کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ اوتھیلو رسپونڈز ٹو دا وربل اٹیک، اوتھیلو کیا کرتا ہے، اس زبانی حملے پر جواب دیتا ہے، جوابی حملہ دیتا ہے، ود گریس اینڈ ڈگنیٹی، کوئی غصہ نہیں دکھاتا، کوئی مزاحمت نہیں دکھاتا، بلکہ بڑے وقار اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ وہ جواب دیتا ہے۔ باربینشو ڈیمانڈز، باربینشو مطالبہ کرتا ہے، دیٹ اوتھیلو گو ٹو پریزن، کہ اوتھیلو کو قید میں جانا چاہیے، اوتھیلو کو قید میں داخل کرو۔ اوتھیلو کاملی ٹیلز ہم، اوتھیلو بڑے پرسکون انداز سے، بڑی خاموشی کے ساتھ اسے، بڑے دھیمے لہجے کے ساتھ اسے بتاتا ہے دیٹ ہی کین ناٹ، فار دا ڈیوک نیڈز ہم ایٹ ونس، وہ قید میں نہیں جا سکتا کیونکہ نواب کو فوراً اس کی ضرورت ہے۔ برابینشو ڈیسائیڈز ٹو ٹیک دا میٹر ٹو دا ڈیوک، برابینشو بھی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ یہ معاملہ نواب کے سامنے اٹھائے گا، ڈیوک کے سامنے لے کے جائے گا۔ سنس ہی از آلریڈی اویٹنگ، چونکہ نواب پہلے ہی، ڈیوک پہلے ہی منتظر ہے اوتھیلو کا، ہی از شیور، اسے یقین ہے، دیٹ دا ڈیوک ول برینڈ اوتھیلو، کہ ڈیوک کیا کرے گا، اوتھیلو کو قرار دے گا، کرمنل، ایک مجرم قرار دے گا، ایز ہی ہیز ڈن، کیونکہ اس نے جرم کیا ہے۔ جرم کون سا کیا ہے؟ اس نے اس کی بیٹی ڈیسڈیمونا کو بھگا کے لے گیا، یہ اس نے جرم کیا، اور برابینشو کو بڑی امید تھی کہ ڈیوک جو ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ دے گا۔ لیکن دا ڈیوک اینڈ ہز سینیٹرز گیدر ان دا کاؤنسل چیمبر، ڈیوک اور اس کے سینٹ کے ارکان جو ہیں وہ کاؤنسل چیمبر کے اندر، مجلس مشاورتی چیمبر کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں۔ دے آر کنسرنڈ ود دا نیوز، انہیں اس خبر کے ساتھ تشویش ہے، دیٹ اے ٹرکش فلیٹ از پلاننگ، کہ ایک ترکی کا بحری جہاز وہ منصوبہ بندی کر رہا ہے، این اٹیک، ایک حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، آن سائپرس، قبرص پر ایک حملے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ which is governed by Venus، جو کہ وینس کے کنٹرول میں ہے، وینس کی نگرانی میں ہے۔ they are discussing a counter attack، وہ ایک متبادل حملے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، which will be led by Othello، جن کی نگرانی، جن کی رہنمائی اوتھیلو کرے گا۔ when Barbensho comes storming in، جب برابینشو طوفان کی مانند
اندر آتا ہے accusing Othello of corrupting his daughter Desdemona، اور اوتھیلو پر یہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے اس کی بیٹی ڈیسڈیمونا کو غلط طریقے کے ساتھ لے گیا ہے with spells and medicines، اور اس نے اس پر جادو کر دیا ہے اور اس کو گولیاں کھلائی ہیں bought of ماؤنٹ بینکس، جو کہ ماؤنٹ بینک سے خریدی گئی تھیں۔ اوتھیلو پوچھتا ہے that they summon ڈیسڈیمونا، کہ اسے ڈیسڈیمونا کو بلایا جائے for her testimony، اپنی سچائی کے ثبوت کے لیے is the only defense، یہ وہ واحد دفاع ہوگا he needs، جس کی اس کو ضرورت ہے۔ while they wait for her، جبکہ وہ اس کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ وہ ڈیسڈیمونا کا انتظار کرتے ہیں، اوتھیلو describes to the duke the real way، اوتھیلو جو صحیح طریقہ کار ہے وہ ڈیوک کو بتاتا ہے in which he won Desdemona's heart، کہ جس طریقے سے اس نے ڈیسڈیمونا کا دل کو جیتا تھا۔ she arrives with Iago، ڈیسڈیمونا ایاگو کے ساتھ آتی ہے، اراگو کے ساتھ پہنچتی ہیں following her، جو کہ اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ she tells the duke، وہ ڈیوک کو بتاتی ہے and her shocked father، اور اس کے مبہوت یعنی کہ اپنے مبہوت باپ کو یہ بتاتی ہے that she did fall in love with Othello، کہ وہ اوتھیلو کے ساتھ محبت میں گرفتار ہوئی for the visage in his mind، اس کے صاف ستھرے ذہنی نقوش کی وجہ سے، صاف ستھرے ذہنی تصویر کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ محبت میں گرفتار ہوگی، اوتھیلو کے ساتھ محبت میں گرفتار ہو گئی۔ she begs to be allowed، وہ اجازت طلب کرتی ہے کہ اسے اجازت دی جائے to go with Othello، اوتھیلو کے ساتھ جانے کی to Cyprus، قبرص کے مقام پر۔ the duke grants her permission، ڈیوک اسے جانے کی اجازت دے دیتا ہے to accompany Othello، ڈیوک ڈیسڈیمونا کو اوتھیلو کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ بٹ اوتھیلو، لیکن اوتھیلو کو must leave immediately، لیکن اوتھیلو کو ابھی فوراً نکلنا ہوگا۔ ڈیسڈیمونا must meet him there at a later time، ڈیسڈیمونا بعد والے وقت میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اینڈ اوتھیلو انٹرسٹ ایاگو، اور اوتھیلو ایاگو پر یقین کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے ود ہر سیف پیسج، اس کے محفوظ دورانیے محفوظ سفر میں وہ اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، یقین کرتا ہے۔ آنیسٹ ایاگو، اور ساتھ میں وہ یہ اوتھیلو سے کہتا ہے، اوتھیلو ایاگو سے کہتا ہے آنیسٹ ایاگو، ایماندار ایاگو، مائی ڈیسڈیمونا، میری ڈیسڈیمونا، مسٹ آئی لیو ٹو دی، مجھے تمہیں میری مسٹ آئی لیو ٹو دی، مجھے تمہیں چھوڑ کے جانا ہوگا۔ مائی آنیسٹ ایاگو، پیارے ایاگو، ایماندار ایاگو، مائی ڈیسڈیمونا، مسٹ آئی لیو ٹو دی، میری ڈیسڈیمونا، مجھے تمہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ دا سینٹ adjourns، سینٹ اختتام پذیر ہوتی ہے، اینڈ لیوز دا کاؤنسل چیمبر، اور کاؤنسل چیمبر سے نکل جاتے ہیں۔ فالوڈ بائی برابینشو، اور اس کے ساتھ ساتھ برابینشو، اوتھیلو، ڈیسڈیمونا اور باقی ماندہ سوائے ایاگو اور ریڈریگو کے چلے جاتے ہیں، کاؤنسل چیمبر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایاگو ایشورز روڈریگو، ایاگو روڈریگو کو اس بات کا یقین دلاتا ہے that Desdemona's love for Othello، کہ ڈیسڈیمونا کا اوتھیلو کے لیے جو پیار ہے، ڈیسڈیمونا کی اوتھیلو کے لیے جو محبت ہے، is fleeting، وہ تیر رہی ہے، and that if Rodrigo، اور اگر روڈریگو will come to Cyprus، وہ سائپرس آئے گا اس کے ساتھ، he will continue scheming، تو وہ اپنے منصوبے کو جاری رکھے گا to break up the newlyweds، نئے شادی شدہ جوڑے کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں ان کو توڑنے کے جو منصوبہ سازی ہے وہ جاری رکھے گا۔ روڈریگو ایگریز، روڈریگو بھی اس بات پر راضی ہو جاتا ہے، اینڈ لیوز ٹو میک پریپریشنز، اور تیاری کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے ٹو سیل فار سائپرس، قبرص کے مقام پر تیاری کے لیے، بحری سفر کرنے کے لیے جو تیاری ہے وہ تیاری کو پورا کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔
ونس alone، ایک مرتبہ اکیلے بیٹھے ہوئے. ایاگو reveals phase 2 of his evil plan. ایاگو اپنے مکروہ منصوبے کا دوسرا مرحلہ وہ ظاہر کرتا ہے. دا ڈسٹرکشن، اور وہ دوسرا منصوبہ کیا ہے؟ دا ڈسٹرکشن آف مائیکل کیسیو، مائیکل کیسیو کی تباہی. ہی ول میک اوتھیلو بلیو، وہ اوتھیلو کو اس بات کا یقین دلائے گا دیٹ کیسیو از ڈیسڈیموناز سیکرٹ لور، کہ کیسیو جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ڈیسڈیمونا کا خفیہ محبت کرنے والا ہے. دیر بائی، اسی کے ساتھ ساتھ روننگ بوتھ آف ہز اینمیز، وہ اپنے دونوں دشمنوں کو تباہ کر دے گا. ود دا سیم لائی، اسی جھوٹ کے ساتھ. یہ ایکٹ نمبر 1 ہے. انشاءاللہ ایکٹ نمبر 2 اور 3 ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے.